ڈسکور بائی عثمان کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، قدرت کے بھی کچھ اپنے اٹل اصول ہیں جن سے اکثر تجاوز کرنا انسان کو بہت بھاری پڑ سکتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ ناظرین، انسان ازل سے ہی لمبی زندگی کا خواہش مند رہا ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس کو پورا کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، چاہے وہ دنیا کا کوئی امیر ترین شخص ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے بڑے بڑے بادشاہ اور جنگجو بھی خود کو ہمیشہ زندہ نہ رکھ پائے۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایسی خواہشات کا مالک تھا۔ وہ نہ صرف لمبی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا بلکہ اپنی سیاہ رنگت کو بھی مات دینا چاہتا تھا۔ دراصل مائیکل جیکسن نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے انتہائی نفرت تھی۔ اسے اپنی سیاہ رنگت سے نفرت تھی، وہ گورا چٹا دکھائی دینا چاہتا تھا، اسے گمنامی سے بھی شدید نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا، اسے اپنے ماضی سے بھی نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے الگ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہم لوگوں کی طرح 60-70 سال نہیں بلکہ 150 برس تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ بچپن سے ہی اسے گانے کا شوق تھا۔ اس نے اپنے 4 بھائیوں کے ساتھ مل کر جیکسن بینڈ بنایا، لیکن اسے کامیابی نہیں مل سکی۔ اس کے بعد مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی اپنی 4 خواہشات کی تکمیل میں گزری۔ 1982 میں اس نے اپنا دوسرا البم تھرلر کے نام سے جاری کیا۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا، جس کی ایک ماہ میں 6 کروڑ 50 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئی۔ یہ دنیا کا ورلڈ ریکارڈ بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جس میں مائیکل جیکسن کے گانے پر ڈانس نہیں کیا گیا۔ اب مائیکل جیکسن دنیا کا مشہور ترین شخص تھا۔ وہ گمنامی کو کامیابی سے شکست دے چکا تھا۔ شہرت کی بلندیوں کو چھو لینے کے بعد اس نے اپنی سیاہ رنگت کو مات دینے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئی۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آیا۔ 1987 میں اس نے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ ہمیشہ کی طرح مائیکل جیکسن کی یہ البم بھی کامیاب رہی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر گیا، موسیقی کے شوز کیے اور ان شو سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد باری آئی اس کے ماضی کی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا اور اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے۔ اس نے اپنے تمام دوستوں سے بھی جان چھڑا لی تھی۔ ان تمام اقدامات کے دوران وہ اکیلا ہوتا چلا گیا۔ ناظرین، اس کی یہ کوشش بھی کافی حد تک کامیاب رہی۔ مائیکل جیکسن نے کافی حد تک اپنے ماضی سے جان چھڑا لی تھی، لہٰذا اس کی اب آخری خواہش کی باری تھی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً رات کو وہ آکسیجن ٹینک میں سوتا اور جراثیم و وائرس کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے اپنے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا اور مخصوص قسم کی خوراک کھاتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ملازم ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ کی بنیاد پر لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ کی بنیاد پر ورزش کراتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑے، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بھی بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونرز تھے جن کے خرچے وہ اٹھا رہا تھا، اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اس کو عطیہ کرنے تھے۔ چنانچہ اس کو پورا یقین تھا کہ وہ 150 برس تک ضرور زندہ رہے گا۔ اور پھر 25 جون 2009 کی ایک رات آئی۔ اس کو سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کیا
اور یہ تمام لوگ اس کی رہائش گاہ پر اس کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ ڈاکٹرز ناکام ہوئے۔ وہ شخص جس نے 150 برس تک زندہ رہنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو ہر کسی سے ملنے سے پہلے ہاتھ پر دستانے چڑھا لیتا تھا، اور جس نے 25 برس تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹوں کے اندر انتقال کر گیا۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹوں میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ اتنی ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سارا سسٹم بیٹھ گیا اور گوگل کو 25 منٹوں تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے وہ پین کلرز کا محتاج ہو گیا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشنز لگواتا تھا، اور ناظرین اتنی احتیاط بھی اسے موت سے نہ بچا سکی، اور پھر وہ وہاں چلا گیا جہاں پر ہر زندہ شخص نے جانا ہے، اور اس کی آخری خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے کہ انسان پوری دنیا کو تو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا، اور وہ موت لکھنے والے کو شکست نہیں دے سکتا۔ ناظرین، ہر ایک شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔